السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبك نستعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی خوبصورت دولت سے نوازا ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا ایک گائیڈ لائن ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک نظام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی بھی اپنی ایک زندگی گزارنے کا اللہ پاک نے ایک نظام اتارا ہے۔ اگر مسلمان اس کو پڑھ کر اس میں بیان کردہ نظام کو سمجھ لے، پھر اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ ہے قرآن کریم۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، مسلمانوں کے لیے کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان قرآن کو ایسے بھلا دیے ہیں جیسے وہ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا کوئی لگاؤ ہی نہیں، ورنہ جس اللہ کو یاد کرنا ہے، جس اللہ کو یاد کرنا تھا، جس اللہ کو یاد کرنا ہمیشہ چاہیے تھا، آج مسلمان اس اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ آج مسلمان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی یادوں میں نہیں ڈوبتا، دنیا 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 کی یاد میں ڈوبا رہتا۔ اس دنیا کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بھائیو، یہ دنیا دھوکے کی زندگی، یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے۔ مت دل لگائیو دنیا سے، دنیا میں مت ڈوبیو، دنیا کو اپنا مت مانیو، دھوکہ دیتی ہے، کسی کو نہیں چھوڑی، رسوا کر دیتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے۔ اگر مسلمان اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا مطلب سمجھتا، تو آج مسلمان کی زندگی بدل جاتی۔ آج مسلمان دنیا کی یادوں میں پڑا ہوا ہے اور رب کی یاد کو بھول گیا ہے۔ اگر مسلمان قرآن کی اس آیت کو پڑھتا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو ہلاکت میں نہ ڈالے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تم کو غفلت میں نہ ڈالے۔ آج دیکھیے پورے مسلمان اللہ کی یادوں سے دور ہیں، اکثر کیوں؟ کوئی مال کے چکر میں، کوئی اولاد کے چکر میں۔ کتنا مال آ جائے، کتنا مال آ جائے، جب آنکھ کھلتی ہے اس وقت جب تک آنکھ بند نہ ہو، مال مال مال۔ اور مال حاصل کرنے کا جو گن سکھایا اللہ نے، جو اللہ نے ان خوبصورت ذہنوں سے مال کمانے کا ہنر سکھایا، اس اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس اللہ کا راگ نہیں الاپتے، بس مال مال مال، نہیں تو اولاد اولاد اولاد۔ اکثر عورتیں اللہ کی یاد نہیں کرتی ہیں، سوال کرو یہی جواب، بچے ہیں بچے ہیں بچے۔ میرے بھائیو، یہ کیسے ہوگا؟ قرآن نے کہا ہے کہ جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، مال اور اولاد کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ نے یہ خدشہ، یہ ڈر قرآن میں ذکر کر دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بندے مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں، بال بچوں کے چکر میں، اہل و عیال کے چکر میں پڑھ کر میری یادوں سے غافل نہ ہو۔ آج وہ دن آ گیا۔ لیکن اگر کوئی مال اور اولاد کے چکر میں ریاض سے غافل ہو گیا، اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ سن لو،
میرے بندو سن لو، اور مجھ پر ایمان لانے والے میرے بندو سن لو، اور میں جنت تیرے لیے بنایا تھا، میں نے آسمان کو تیرے لیے سجایا، میں نے زمین کو تیرے لیے بچھایا، کائنات میں ہواؤں کا ہونا، پانی کا ہونا، آگ کا ہونا میں سب تیرے لیے کیا، لیکن آج تو میری یاد سے غافل ہو گیا۔ اگر تو غافل ہو گیا تو سن لو، بہت نقصان میں رہو گے، بہت ٹوٹے میں رہو گے، بہت خسارے میں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، نیتیں کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی یادوں میں ڈوبتے رہیں، ہم اللہ کو نہیں بھولیں گے، ہم قرآن پڑھ پڑھ کر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی بات کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی منشا کو، اللہ کی چاہت کو اپنے دل میں بسائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو اپنی یادوں میں ڈبا لے، اپنی آغوش میں لے لے، اپنے محبت میں غرق کر دے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے عمل کرنے کا امید ہے جو بھی حضرات سنیں گے اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے۔ سنو بھائی، یہ سب چیزیں سنو، سن کر اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، اور دوسرے لوگوں کو بھی سناؤ، بہت ضروری ہے۔ گندی باتیں سنانے کے لیے تم فوراً جو ہے اپنے ویڈیوز کو جگہ جگہ شیئر کرتے ہو، لیکن اچھی باتوں کو نہیں کرتے۔ کرو، لوگ ہر غریب سے امیر کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے پاس بھیجا کرو، سب سنو، عمل کرو، زندگی بدلو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے لو لگاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔